یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگان دین اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ بابرکت گھڑی اور بابرکت مہینہ ہمیں جو عطا فرمایا تھا، یہ رفتہ رفتہ گزرتا چلا گیا اور اب ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے۔ اور یہ بابرکت مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رحمت بھی نازل فرمائی، رحمت والا مہینہ، اور یہ مغفرت والا مہینہ، جانے کتنے گناہ گاروں کی مغفرت فرمائی، اور یہ جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے کتنے افرادوں کو جہنم سے چھٹکارا دیا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے، پہلے والوں میں ہے یا دوسرے والوں میں یا تیسرے والوں میں، یہ ہے بھی نہیں، یہ بھی پتہ نہیں، لیکن امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو مغفرت کر دی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وسائل بنائے ہیں، طریقے بنائے ہیں، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب بتایا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اس کے پہلے عشرے میں عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم پہ برسے گی۔ جیسا عبادت کرنے کا حق تھا ویسا ہم نے ادا نہ کیا، لیکن کچھ نہ کچھ ٹیڑھی میڑھی عبادت ضرور کی ہے۔ نمازیں بھی الحمدللہ جیسے موقع ملا ویسے پڑھی سب نے، 5 وقت نمازیں ادا کی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں۔ دوسرے عشرے میں بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا تو اوسط مغفرت، کے اس کا بیچ کا حصہ مغفرت کا ہے۔ ہم نے دوسرے حصے میں بھی نمازیں پڑھی، روزے بھی رکھے، تلاوت بھی کی، تراویح بھی پڑھی، تو ہم نے جیسا کرنے کا حق تھا ویسا ادا نہ کیا، لیکن ہم نے کوشش تو کی کرنے کی۔ تو امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے ہماری مغفرت بھی کر دی ہوگی۔ اور اگر یہاں بھی نہیں ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تیسرا موقع دیا، یہ تیسرا عشرہ ہے، اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے جہنمیوں کو۔ یہ تیسرا عشرہ جس کے اندر عبادت کرے، روزہ رکھو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، صدقہ خیرات کرو، تو اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے۔ تو جو بالکل متقی پرہیزگار ہوتی ہے ان کے پر پہلے ہی عشرے میں رحمت نازل شروع ہو جاتی ہے۔ جو گنہگار ہوتے ہیں تو ان پر پہلے عشرے میں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ توبہ کریں، تائب کریں، اور آپ کو دوسرا عشرے میں مغفرت کر دی جائے گی۔ اگر وہ زیادہ گنہگار ہوں، زیادہ ہی نافرمان ہوں، تو پہلے عشرے میں بھی عبادت کرتے ہیں، دوسرے عشرے میں بھی عبادت کرتے ہیں، تب جا کے تیسرے عشرے میں ان کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کوئی تو لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے ہی 12 مہینے عبادت میں لگے پڑے ہیں، تو جو ان کے لیے مغفرت رحمت پہلے رمضان شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑا بہت گنہگار ہے، چلتا پھرتا معمولی مسلمان ہے، یہ چلتا پھرتا گنہگار ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرا عشرہ دیا کہ پہلے عشرے میں 10 دن تک روزہ رکھو، خوب عبادت میں مشغول رہو، انشاءاللہ تمہاری دوسرے عشرے میں مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اگر کوئی زیادہ ہی بڑا گنہگار ہے جو ہمیشہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے، بس صرف مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، بس کچھ نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ پہلے عشرے سے لے کر عبادت میں مشغول ہو جائے، دوسرے عشرے میں بھی عبادت میں لگا رہے، صدقہ خیرات میں لگا رہے، تو تلاوت میں لگا رہے، ذکر و اذکار میں لگا رہے، روزے نمازوں میں لگا رہے، تو انشاءاللہ اس کی تیسرے عشرے میں بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایسی مغفرت کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے پہلے عشرے میں بھی الحمدللہ نمازیں بھی پڑھی ہیں، تلاوت بھی کی، روزہ بھی رکھا، دوسرے عشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے رکھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو تیسرا عشرہ دیا ہے اور یہ ختم ہونے کے قریب ہے، اگر
پہلے تو سب نے عبادت کر رہے ہیں الحمدللہ، جس کی عبادت رہ گئی ہو، جس نے عبادت نہ کر سکا ہو، صدقہ خیرات نہ کر سکا ہو، تلاوت نہ کر سکا ہو، ذکر و اذکار میں مشغول نہ ہو سکا ہو، اس کو چاہیے کہ ان وقتوں کو قیمتی بنا لے۔ ایک رات اور باقی ہے ابھی جو لیلۃ القدر میں شمار ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ جا، میں نے تیری مغفرت کر دی۔ ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تلاوت کی ہے، یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن ہم نے جو تلاوت کی، ہم نے جو عبادت کی، ہم نے جو روزے رکھے، اس کے اندر یقیناً اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، یقین ہے اس بات کا کہ ہم سے روزے میں عبادت میں غلطی ہوئی ہوگی، روزے میں عبادت کرنے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ جیسا روزہ رکھنے کا حق تھا تو ہم نے ویسا روزہ نہیں رکھا، صرف صبح سے شام تک کھانے سے ہم روکے رہے، ہم نے کھانا نہیں کھایا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہم نے صبح صادق سے غروب آفتاب تک پانی نہیں پیا، ہم نے غروب آفتاب تک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا، ضرورت کو پورا نہیں کیا، ہم ان 3 چیزوں سے رک رہے، تو ہم نے روزہ تو رکھا، لیکن جو اس کا مقصد تھا کہ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، آپ جھوٹ کو تیاگ کر دیں، آپ کذب کو تیاگ کر دیں، آپ حسد جلن کو نکال کے باہر پھینک دیں، آپ اپنے اندر سے بغض کو نکال کے باہر پھینک دیں، آپ کسی کی توہین اپنے دل میں لے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کی توہین کرنا چاہتے ہیں، کسی کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، یا کسی سے تعلق خراب کر بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل میں رنج و غم لیے بیٹھے ہیں، تو آپ ان تمام غموں کو نکال کے باہر پھینک دیں۔ یہ مقصد تھا روزے کا۔ اگر وہ مقصد ہم سے حاصل نہیں ہو سکا ہے، اگر وہ ہم سے مقصد حاصل نہیں ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو روزہ رکھا ہے اس کے اندر تمہارے روزے میں غلطیاں ہیں۔ روزہ رکھا، ہم روزے میں جھوٹ بولتے رہے، روزہ رکھا ہم نے لوگوں کو دھوکہ دیا، روزہ رکھا روزہ رکھنے کے باوجود ہم نے ایک دوسرے کی چغلی شروع کر دی، روزہ رکھا غیبتیں شروع کر دی، تو یہ تمام جو باتیں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کی وجہ سے ہمارے روزے میں خرابی آ گئی ہے۔ ہمارا روزہ خراب ہوا جس کی وجہ سے ہماری روزے پتہ نہیں قبول ہوئے نہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ہمارے لیے آفر دیا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں سب لوگ کیا آفر ہے؟ بھائی جاننا چاہتے ہیں؟ ایک اور آفر دیا ہے، جس کے روزوں میں کمی آ گئی ہو، اب اس کو چاہیے کہ روزے کی زکوٰۃ نکالے، روزے کی زکوٰۃ نکالے۔ کتنا بڑی آفر ہے۔ جیسے ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں تو صرف 40واں حصہ نکالتے ہیں، پورا مال پاک ہو جاتا ہے، پورا مال صرف 40واں حصہ نکالنے سے باقی جو 39 حصے بچے ہیں وہ سب پاک ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہ جاتے ہیں، اب ان پر کسی ظالم کی نظر نہیں پڑے گی۔ اب وہ مال تمہارا چاہے جنگل کے ویرانے میں رکھا ہو پھر بھی برباد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے حفظ و امان میں پہنچ گیا ہے۔ ایسے ہی جو تم نے روزہ رکھا ہے، روزے کے اندر کمی بیشی ہوئی ہے، اب اگر روزے کی زکوٰۃ نکال دی تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گویا کہ مقبول ہو گیا۔ اب روزے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک فدیہ، صدقۃ الفطر۔ عید کی نماز سے پہلے آپ روزے کا فدیہ ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اب اگر روزے کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عید الفطر کا فدیہ ادا کرتے ہیں، تو آپ روزے کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو آپ کا روزہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ کتنا اچھا سودا ہے، اور خرچہ کتنا آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت پر چھوڑ دیا، جیسی اس کی استطاعت ہو اس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال نکالنے کا حکم دیا ہمارے مالوں میں سے، اصل میں ہم اس مال کے حقیقی مالک نہیں ہیں، نائب ہیں، وہ حقیقی مالک تو ہمارے مالوں کا بھی، ہماری جانوں کا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری جان کا مالک ہے حقیقی، اور ہمارے مال کا مالک ہے حقیقی۔ وہ جب چاہے ہماری جان لے لے، ساری کی ساری لے لے، چاہے ہاتھ پاؤں توڑ کے آدھی لے لے، وہ جب چاہے ہمارا مال لے لے، چاہے سارا لے لے، برباد کر دے، کروڑ پتی سے کروڑ پتی بنا دے، چاہے تھوڑا لے لے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں صرف 40واں حصہ نکالنے کا حکم دیا زکوٰۃ کے بارے میں، بس
باقی تم سب اپنے پاس رکھو، سب اپنے پاس رکھو، بس ہمیں تھوڑا دے دو. اور تھوڑا کیسے دے دو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگ رہے ہیں مجھے دو. اب تک کسی نے اللہ کو دیا جا کے کہ لو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ رکھ لو اپنے خزانے میں؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میری جو مخلوق ہے دوسری جن کے پاس میسر نہیں ہے، تو جو تم مجھ کو دو گے وہ میرا دینا ان مخلوق کو دو، ان مخلوق کو پہنچا دو گے جو غریب بیوہ بے سہارا ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، جو جن کے پاس محتاج ضرورت مند ہیں، فقراء مساکین ہیں، ان تک تم پہنچاؤ گے اپنے مال کو تو گویا کہ مجھے وہاں پاؤ گے. یعنی میں تمہاری زکوٰۃ وصول کرنے والا ہوں گا، وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں گا. ایسے ہی صدقۃ الفطر کی جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے روزے کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اور صاحب حیثیت کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.25 کلو گیہوں سب سے کم تر صاحب نصاب پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ 2-4 پلاٹ اور بڑھیں، 2-4 کارخانے چل رہے ہیں. 2-4 کم سے کم اتنے چل رہا ہوا کارخانے میں تو ماشاء اللہ الحمدللہ خوب کمائی ہوتی ہے ٹھیکیداروں پہ. تو جو ٹھیکیدار حضرات ہیں ان کے لیے تھوڑا بڑھا دیا، 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کھجور. اور جو ٹھیکیداروں کا بھی ٹھیکیدار ہو جس کے پاس کئی سارے کارخانے ہوں اس کے لیے بڑھا دیا 3.5 کلو کشمش. 3.5 کلو کشمش. ہمارے زمانے میں ہم پوچھتے کیا ہیں مولانا اس بار فدیے کی رقم کتنی ہے، چاہے وہ مزدور آدمی ہو چاہے وہ ٹھیکیدار آدمی ہو. اور ہمارے زمانے کے مولانا صاحب بھی کیا کہتے تھے، بھائی 1.25 کلو گیہوں چل رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں، اس کی قیمت دے دو. ہمارے زمانے کے مولانا صاحب بھی کیا کہتے تھے، 1.25 کلو گیہوں چل رہے ہیں، اس کی قیمت دے دو. بس زیادہ زیادہ 55 روپے یا 60 روپے بیٹھتے ہیں تقریباً. تو 60 روپے بتا دو، 60 زیادہ تر 60 روپے اگر دے دیے تم نے، تم غریب مزدور آدمی ہو، پہلے تو تم اگر تم صاحب نصاب نہیں تمہیں واجب بھی نہیں ہے، صدقۃ الفطر واجب بھی نہیں ہے، لیکن تم صرف اس لیے نکال رہے ہو جیسے ہر سال نکالتے ہو روزوں کی زکوٰۃ کے طور پر، تاکہ ہمارے روزے پاک صاف ہو جائیں، روزوں کے اندر جو ہم نے گناہ کر لیے ہیں وہ گناہ ہمارے دھل جائیں، اس لیے نکالتے ہو. تو آپ کو نکالنا چاہیے. بارہا جب نکالنا چاہیے تو اپنی حیثیت کے مطابق نکالیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا بنایا ہے کہ ہمارے روزوں کو، ہمارا جو ایک روزہ ہے یا سارے روزے 30 دن کے روزے 30 روزے ہیں جو ہم نے رکھے ہیں، 30 روزوں کے اندر جو ہم نے برائیاں کی ہیں، 30 روزوں کے اندر ہم نے جو جھوٹ بولا ہے، 30 روزوں کے اندر ہم نے جو لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، 30 روزوں کے اندر ہم نے جو غیبت کی ہے، وہ سب کی سب پاک ہو رہی ہے. کہاں؟ صرف 60 روپے میں. کتنے میں؟ صرف 60 روپے میں. تو اپنی حیثیت کے مطابق دو. اگر تم 60 روپے کے لائق ہو تو 60 روپے دو، اور اگر تم 350 روپے کے لائق ہو تو 350 روپے دو، اور اگر تم 900 روپے کے لائق ہو تو 900 روپے کے دو، اور اگر تم 1100 کے لائق ہو تو 1100 دو. 1110 روپے یا 1150 روپے. اور کشمش کی کیریٹ ہے مجھے پتہ نہیں، بہرحال اگر اچھی قسمت آ رہی ہوگی تو 1500 بھی ہو سکتی ہے اس کی، 3.5 کلو کی. مارکیٹ میں جو ریٹ ہو آپ پتہ کر سکتے ہیں، جو جس لائق ہو اپنی حیثیت کے مطابق دے. اب دیکھو، اب تم 60 روپے کسی شخص کو جا کے دے رہے ہو کہ میرا فدیہ ہے یا صدقۃ الفطر ہے، یہ آپ رکھیے، آپ کے کام آئے گا عید پہ. 60 روپے میں اس کا کیا والا ہوگا؟ آپ بتائیے 60 روپے میں اس کا کیسے عید ہوگی؟ آپ ٹھیکیدار ہیں پھر بھی آپ 60 روپے دے رہے ہیں. اگر مزدور آدمی دے رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے مزدور آدمی ہے، اس کے گھر میں 6 بچے ہیں اور ساتھ میں وہ خود ہے، 8 بچوں کا حساب لگایا اس نے، تو 8 سے 48 تو 480 روپے بنے اس کے، اس نے لا کے دے دیے. چلو 500 روپے پکڑو آپ ہدیے میں. بات سننا دھیان سے، 500 روپے میں اس کے گھر میں آپ نے پورے گھر کا حساب لگا کے دیا ہے. اور کتنے دیے ہیں؟ 500 روپے کہ آپ کے گھر میں عید بنے گی 500 روپے پہ. اب بتاؤ 500 روپے میں کس کے کپڑے آئیں گے اس گھر میں؟ 500 روپے میں اس کے گھر میں، غریب کے گھر میں جس کو تم نے 500 روپے دیے، اس کے گھر میں کس کے کپڑے آ جائیں گے؟ آ جائیں گے کسی کے؟ 500 روپے میں وہ چاہے اپنے گھر پہ خوشی منانا، کیسے منائے گا؟ تو کم سے کم ہم اپنی حیثیت کے مطابق، اگر ہم تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو صرف گیہوں پہ نہ ٹکیں.
آگے بڑھیں, ترتیب دی اللہ تعالیٰ نے, جو ہیں 3.5 کلو جو, اور آگے بڑھو, اللہ تعالیٰ نے اور نوازا ہے تو 3.5 کلو کھجور, اس کی قیمت مارکیٹ کی لگاؤ. اور ایسا نہ ہو کہ سستی مدی کھجور دیکھ لو, جیسی مارکیٹ میں, یعنی جیسا تم خود پسند کرتے ہو, جیسا گیہوں تم کھاتے ہو, یا نہ ہو کہ وہاں سے ملتا ہے, کوٹے میں سے ملتا ہے, کہاں ملتا ہے کوٹے کا, تو کوٹے کا ملتا ہے سب سے سستا ہوگا, خراب ہوگا, بیکار ہوگا, وہ گیہوں لا کے دیں گے, اس میں تول کے لا کے بھائی غریب کو دے ہوئے, اور اپنے لیے اسی کا پیسوں کا مارکیٹ سے خرید لائیں گے, بڑھیا سا وہ کھائیں گے. یہ تم دھوکہ داری کر رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں بھی دھوکہ دے رہے ہو. جیسا تم خود کھاتے ہو اسی میں سے نکالو. اگر آپ اعلیٰ کوالٹی کا گیہوں پسند کرتے ہیں تو آپ اعلیٰ کوالٹی کا ہی صدقۃ الفطر ادا کریں گے. اگر آپ بھی کوٹے کا کھاتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. اور ایسے ہی جو کھجور مارکیٹ میں چل رہی ہیں, کچھ تو آپ کو 300 روپے کلو مل جائیں گی, کچھ آپ 100 روپے کلو مل جائیں گی, کچھ آپ کو 1100 روپے کلو ملیں گی, ہر طرح کے بھاؤ ہیں. لیکن آپ کون سی پسند کرتے ہیں؟ اپنے روزہ افطار میں بیٹھتے ہیں کہ 50 روپے والی کھجور لے کے آتے ہیں, آپ 100 والی لے کے آتے ہیں. مارکیٹ میں جائیں گے تو ساری کھجور تلاش کریں گے, پوچھیں گے بھائی یہ کتنے, کس کے کیا بھاؤ ہیں, اس کے کیا بھاؤ ہیں, سب کے ریٹ معلوم کر کے آپ کو پسند آئے گی. کچھ اپنی جیب ڈڑولیں گے کہ ہمارا حیثیت کون سے مطابق بیٹھ رہی ہے. بھائی 1100 روپے کی خریدیں گے تو ہم تو ایک دن کے مہمان ہوں گے, ہماری کمائی کتنی ہے, تو حساب لگائیں گے وہاں کھڑے ہو کے, ہم کون سا ڈبہ خریدے کھجور کا جس کے ذریعے ہمارے گھر میں افطاری چلے. تو آپ نہ ہائی کوالٹی کا خریدیں گے نہ لو کوالٹی خریدیں گے, بلکہ اپنی جیب کے حساب سے اوسط درجے کا خریدیں گے. تو جب آپ صدقۃ الفطر نکالنے کا نمبر آئے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسی اوسط درجے کا حساب لگائیں. 3.5 کلو کھجور کتنے کی بنتی ہیں, اور آپ 3.5 کلو جو کھجور بنیں گی آپ کی لگ بھگ 600 روپے کی بنے گی. مان لو 600 روپے کی آپ کی جب بن گئی تو 600 روپے ایک آدمی کا فدیہ بنتا ہے. اگر آپ کے گھر میں 8 افراد ہیں, کتنے افراد ہیں؟ 8 افراد ہیں, تو آپ 8 جنوں کا جب حساب لگائیں گے پھر کتنا بنے گا؟ 4800 روپے. کتنا بنے گا؟ اب بتاؤ 4800 روپے میں کسی گھر میں خوشی آئے گی نہیں آئے گی؟ کہاں آپ نے 600 روپے دیے, 500 روپے دیے اسے, اور کہاں 4800 روپے دیے. لیبل چینج ہوا نہ ہوا؟ ایک میں اس کے گھر پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ اس کے گھر پہ کپڑے لتے آ رہے ہیں کسی بچے کے, نہ اس کے کسی گھر کی عورت مستورات کے کپڑے بننے ہیں, کوئی خوشی نہیں ہے. وہ بس چاہے اتنا کر سکتی ہے, گھر سے بازار سے دودھ سیوئی لے آئے اور بنا کے کھلا دے بچوں کو, روز عید ہو گئی. اگر آپ 4800 روپے اس کو دیں گے تو اس کے گھر میں عید آئے گی نہیں آئے گی؟ کم سے کم 2-3 بچوں کو کپڑے بن جائیں گے. اور ایسے ہی آپ جیسے 2 افراد اور ملیں گے, 8 فیملی والے, 8 افراد والے 2 فیملی اور مل جائیں, 3 ہو گئی. 3 ہو گئی. کتنے ہو گئے؟ 14400 روپے. کتنے ہو گئے؟ جب 14400 روپے کسی گھر میں جائیں گے تو اس کی پورے گھر کی عید ہو جائے گی. ہوگی نہ ہوگی؟ پورے گھر کی عید ہو جائے گی. تو یہ بہت بہترین موقع ہے اپنی بھی عید بنانے کا, دوسرے کی بھی عید بنانے کا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ ٹھیکیداروں کو بھی ٹھیکیدار ہیں, تو آپ کشمش سے نکالیں. ایک بندے کا ہی 4100 روپے بنے گا, 4100 4200 بنے گا. ایک بندے کا کتنا بنے گا؟ 4100 4200 بنے گا. 4000 مان لو تم, 4000 اگر ایک بندے کا بنتا ہے, اور گھر میں کتنے افراد ہیں؟ 8 افراد ہیں. آپ حساب لگاؤ کتنے بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ 32000 ہو گئے کشمش کے حساب سے اس کے گھر کی فیملی کے. اب 32000 ایک بندہ اگر کسی گھر میں دے گا تو اس کے گھر میں کیا ہوگا؟ عید نہیں, ڈبل عید ہو جائے گی. کسی غریب کے گھر میں کیا ہوگی؟ ڈبل عید ہو جائے گی. اور اگر ایسی 2 فیملی ہو گئی, 2 ٹھیکیدار ہو گئے لمبے چوڑے, تو 32 دونی 64 ہو گئے نہ ہوئے. اور ایسے ہی 32 اور لگا لو اس میں 96,000 میں تو بھائی صاحب کیا کہنے اس کے, وہ تم سے زیادہ بھی ہو جائے گا. اب کیا کہنے اس کے, اس کی عید کیسی بن جائے گی, اتنی شاندار عید ہو جائے گی. وہ وہی کپڑے بنائے گا جو تم نے بنائے ہیں. کون سے بنائے گا؟ وہی جوتے پہنے گا جو تم نے پہنے ہیں. پھر غریب اور امیر کا فرق نظر نہیں آئے گا. عید ایسی ہوتی ہے. عید کا معنی یہ ہے کہ ہر غریب ہمارے برابر لیبل کا دکھائی دے, ہم سے گلے ملنے میں کوئی تردد کر, یار یہ بڑا آدمی ہے, پتہ نہیں مجھ سے ملے گا نہ ملے گا, یہ شرم لحاظ ختم ہو جائے, اس کا نام عید ہے.
ایسی اس کے دل میں تمنا ہونا چاہیے کہ ہر آدمی اسے لیول میں برابر ہو عید کے دن. ہو سکتا ہے ہم چاہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنی حیثیت کے مطابق نکالیں صدقہ فطر. سب گیہوں کے پیچھے نہ بھاگیں، جو گیہوں کے لائق ہے وہ گیہوں کے پیچھے بھاگے، جو جو کے لائق ہے وہ جو کے پیچھے بھاگے، اور جو کھجور کے لائق ہے وہ کھجور کے پیچھے بھاگے. جو کشمش کے لائق ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا ہے تو وہ کشمش سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے. تاکہ جب بتاؤ ایک بندہ وہ ہے جس کی 500 روپے میں پورے روزے کی زکات نکل رہی ہے، پورے مہینے کی زکات نکل رہی ہے، 500 روپے کی پورے مہینے کی زکات نکل رہی ہے، وہ مزدور آدمی ہے. بھائی ایک بندہ وہ جس کی اکیلے کی 4000 کی نکل رہی ہے، اکیلے کی 4000 کی نکل رہی ہے. کتنا بہترین سودا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے کی روزوں کی جو خرابیاں ہیں وہ 4000 میں ختم کر رہا ہے، اور روزے کو قبول کر رہا ہے 4000 میں. اس سے بڑی کوئی بات ہوگی؟ تو ہر بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ادا کرے تاکہ کسی غریب کے گھر میں عید آئے، اور جیسی تم کسی گھر میں خوشی کا سبب بنو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا قبول کرے گا، تمہارے روزوں کی جتنی خرابیاں بیماریاں پریشانیاں آ چکی روزے کے اندر وہ سب صاف ہو جائیں گی، اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا مقبول ہوگا کہ رب ذوالجلال بڑے فخر سے تمہیں قیامت کے دن کھڑا کر کے سامنے سب کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا الصوم لی وانا اجزی بہ. اس نے روزہ صرف میرے لیے رکھا تھا، اس کے اندر جو خرابی تھی میں بالکل پاک صاف کر چکا، اب جب میرے دربار میں آیا ہے تو اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، کوئی اس کا بدلہ دینے والا نہیں ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. تو اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا بدلہ چاہیے تو میرے دوستو روزے کی زکات نکالو، صدقۃ الفطر نکالو. ایک تو صدقۃ الفطر ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے جس نے اپنی پریشانی میں بیماری میں بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکا ہو، جو شخص بھی روزے نہ رکھ سکا ہو بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے ایک روزے کا ایک صدقۃ الفطر ادا کرے. اب 30 روزے ہیں تو 30 صدقۃ الفطر ادا ہوئے، 30 صدقۃ الفطر اسے کہتے ہیں فدیہ، روزے کا فدیہ دینا. تو اگر ایک روزے کا فدیہ 5 کتنے بنتا ہے 60 روپے گیہوں کے حساب سے. اگر وہ بوڑھا آدمی ایسے گھر سے تعلق رکھتا ہے جس گھر میں گیہوں والے حیثیت والے ہیں، کوئی اعلیٰ کوالٹی کے نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایک روزے کا 60 روپے کے حساب سے لگائے حساب. لیکن اگر وہ بوڑھا آدمی ایسے گھر میں جو ٹھیکیداروں کا گھر ہے، وہ بھی خود ٹھیکیدار ہے، روزے نہیں رکھتا پریشانی بیماری کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر وہی 1500 والا حساب لگائے. اور اگر ایسا آدمی ہے جو ٹھیکیداروں کا ٹھیکیدار ہے اور بوڑھا آدمی ہے روزہ نہیں رکھ سکا بڑھاپے کی وجہ سے، تو پھر 4000 والا حساب لگائے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ 4000 والا حساب لگائے وہی بوڑھا آدمی جو ٹھیکیداروں کا بھی ٹھیکیدار ہے. روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ کیونکہ بھی پریشانی ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہارٹ فیل ہو جائے گا، یہ پریشانی. بھائی موت کو دعوت، موت بس دروازے تک آ چکی ہے، اس کی موت دروازے تک آ چکی ہے. روزے اس لیے بس جیسے ہی روزہ رکھ لے گا فوراً چلا جائے گا، اس امید میں ہے. اور تعلق کیسا ہے؟ ایسے گھرانے سے ٹھیکیداروں کا بھی ٹھیکیدار. تو اب جب اس روزے کا فدیہ دے گا تو وہ 4000 کے ساتھ دے گا. 60 روپے والا فدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں ایسا مقبول نہیں ہوگا. فدیہ تو ادا ہو جائے گا آپ کا گیہوں کا بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید مت رہنا کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزوں کی زکات کو قبول کر لے گا، اس امید مت رہنا. تمہارے روزوں کی زکات جبھی قبول ہوگی تم اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.